السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک اور حاکم ہیں۔ دا کریٹر، دا سسٹینر، دا اوریجنیٹر، دا لا میکر اینڈ لا گیور وہی ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہیں۔ درود و سلام و نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے رہبر، رہنما اور ایک مکمل اسوہ حسنہ کے ساتھ دا فائنل اینڈ الٹیمیٹ میسنجر بنا کر، آخری نبی بنا کر روانہ فرمایا۔ سامعین محترم، اسلامک کیلنڈر کا 11واں مہینہ، 11th month آف اسلامک کیلنڈر، ذی قعدہ جسے ذوالقعدہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے اختتام پر ہے۔ اور اسلامک کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، یہ آئندہ مہینہ، اور پھر اس کے بعد ماہ محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو 12th month یا لاسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر ہے ذی الحجہ، چند دنوں میں یہ مہینے کا آغاز ہوگا۔ اور ماہ رمضان المبارک کے بعد جن 2 مہینوں کے بارے میں احادیث میں کچھ فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں بقرعید یا عید الاضحیٰ واقع ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری و ساری کیا تھا۔ ان کی بہت سی سنتوں کا احیاء کیا تھا، انہیں زندہ کیا تھا، جنہیں عرب بھلا بیٹھے تھے، یہودی اور عیسائی بھلا بیٹھے تھے۔ اور جو دوسرا مہینہ جس کے بارے میں کچھ فضائل بیان کیے گئے احادیث کے اندر، وہ ماہ محرم الحرام ہیں، اور یوم عاشوراء کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کے بعد اسلامک کیلنڈر میں یہ 2 مہینے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذی الحجہ، اور پھر ماہ محرم الحرام جو اسلامی سال کا آخری مہینہ اور پہلا مہینہ بالترتیب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، بہت زیادہ وسعت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ سے قبل یعنی بقرعید سے قبل 3 جمعے واقع ہوتے ہیں۔ ان 3 جمعوں میں تسلسل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج کے اس موقع پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، مناجات ابراہیمی علیہ السلام، کہ جو دعائیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھیں، اور جن دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، اور ان دعاؤں کو امت مسلمہ کے لیے، تاکہ وہ اسی ڈھنگ سے، اسی سلیقے سے، اسی ادب سے، اسی احترام سے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنے رب سے مانگیں جس احترام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں۔ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن مجید میں نقل کر دیا ہے، تاکہ مسلمان ان دعاؤں کو یاد کریں، وہ دعائیں سیکھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ڈھنگ سے دعا مانگی تھی وہ ڈھنگ اپنے اندر پیدا کریں، وہ سلیقہ اپنے اندر پیدا کریں، وہ آداب، وہ ایٹیکیٹ اپنے اندر پیدا کریں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی دوست کے ہیں، اور خلیل کا یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں بھی استعمال ہوا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اتنا زیادہ نقصان میں، خسارے میں نہیں رہتا ہوں۔
تو خلیل قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنے دوست قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ایک شاعر نے اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے حوالے سے کیا کہ نار کو گلزار کر دیا تو نے۔ گلزار کہتے ہیں گارڈن کو، باغ کو، ایسی جگہ جہاں ٹھنڈی ہوا میسر آتی ہے۔ نار کو گلزار کر دیا تو نے، یوں دوست کو بچا لیا تو نے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی۔ علامہ اقبال کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کثرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کہیں پر انقلابی انداز میں فرمایا کہ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری تو خطیل شیو آزری۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلیل یعنی دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر علامہ اقبال نے اس انداز سے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اس پیارے انداز سے کی تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ کون سے مدرسے کے اندر، کون سے اسکول کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعلیم حاصل کی تھی کہ اتنا اچھا کردار، ایسا عظیم الشان کیریکٹر اور ایسا اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ ان کے اندر کیسے پیدا ہوا تھا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور پھر کہیں پر علامہ اقبال نے امت کو جھنجھوڑنے کے لیے، امت کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اس انداز سے بیان کیا کہ یہ جو نمرود ہیں، یہ جو فرعون ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں پائے گئے ہیں، آج بھی نمرود پائے جاتے ہیں اور آج بھی فرعون پائے جاتے ہیں، اور آج ان نمرودوں کا اور آج ان فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کی ضرورت۔ تو مناجات ابراہیمی کے اندر، سپلیکیشنز آف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہمیں کچھ خاص دعائیں ملتی ہیں قرآن مجید میں۔ ایک دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا کنسٹرکشن کر رہے تھے، دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے اسسٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ باپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ابو الانبیاء ہیں، پیغمبروں کے باپ انہیں کہا جاتا ہے، اور بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں ان کو ذبح کرنے کی نیت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ دو عظیم المرتبت قسم کے پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ مزدوروں کا کام کر رہے ہیں، مستری کا کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے کاموں میں ہمیں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ کام کہہ دیا جائے کہ آج مسجد کے تمام مصلی مل کر مسجد کو جھاڑو دیں گے، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب مصلی مل کر مسجد کو دھوئیں گے، سب مصلی مل کر مسجد کا باتھ روم صاف کریں گے، سب مصلی مل کر مسجد کا وضو خانہ صاف کریں گے، سب مصلی مل کر سب نوجوان مسجد میں جالے صاف کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ آہستہ سے مسجد سے باہر نکل جائیں گے کہ اس کام کے لیے تو پیڈ لیبر کی ضرورت ہے، ان کاموں کے لیے تو امپلائیز کو رکھ لینا چاہیے، ہم مسجد کے لیے کچھ فنڈ دینے تیار ہیں لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص دوست، اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں خود بنا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اینٹ کا کام کر رہے تھے، مٹی کا کام کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی خدمت یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، اور قرآن مجید نے اس کی اہمیت بیان کی، انما یعمر مساجد اللہ۔ یہ مسجدوں کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ ان مسجدوں کی خدمت کون کرتے ہیں؟ اللہ کے ان گھروں کی سروس اور خدمت کا کام کون انجام دیتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہی لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پانچویں کوالٹی بیان کی پورے زور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے گھروں کی تعمیر، اس کی مسجدوں کی حفاظت، اس کی خدمت، ان کو آباد کرنا یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، بندگان خدا کا خوف ان کے اندر نہیں رہتا، انسانوں کا خوف، حکومتوں کا خوف،
بلٹ کا خوف اور فائرنگ کا خوف اور اس طرح کا خوف ان کے دلوں میں نہیں رہتا، انسانوں سے وہ نہیں ڈرتے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ یہ جو کوالٹیز لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، انہی کے بس کی بات ہے، انہی کا کیلیبر ہے، انہی کی استطاعت ہے کہ وہ مسجدوں کی خدمت کا کام انجام دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کرتے جاتے، کنسٹرکشن کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے، اور اس کے بعد دعا یہ کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کو قبول فرمائیے، تقبل منا، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرمائیے۔ اور پھر اس کے بعد وتب علینا انک انت التواب الرحیم، دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ اگر اس کام کے اندر کچھ کوتاہی ہو جائے، انسان ہیں ہم، انسان جو کام کریں گے ہو سکتا ہے اس میں پرفیکشن نہیں ہوگا، اس میں کچھ کمزوری رہ جائے گی، کہیں پر کچھ کوتاہی رہ جائے گی، کہیں کچھ لوز پوائنٹس وہاں ہو سکتے ہیں، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ کر اس دعا پر پہنچے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ یہاں پر ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمائیے۔ 4000 سال پہلے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ اس بستی کے اندر اس مقام پر ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں، لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو پیوریفائی کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے گناہ ان کی گندگیاں ان سے دور کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں، انہیں ایجوکیٹ کریں کہ حکمت کیا چیز ہے، وزڈم کیا چیز ہے، دانائی کیا چیز ہے، کس موقع پر کون سا ڈیسیشن لینا بہتر ہے، کس موقع پر کون سے کام سے رک جانا بہتر ہے، یہ وزڈم ہے، دانائی ہے۔ اور ایسے نبی کو آپ بھیجیے جو اس وزڈم اور دانائی کو لوگوں کو سکھائیں، ایجوکیٹ کریں۔ یہ عظیم الشان دعا انہوں نے کی، اور پھر آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی تسلسل میں دعا کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ بہترین قسم کا رزق پہنچائیے۔ اس شہر کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، اسے بے آب و گیاہ بستی قرآن مجید نے خود قرار دیا، وَغَيْرِ ذِي زَرْعٍ، یہاں پر نہ زراعت ہو سکتی ہے، نہ ایگریکلچر ہو سکتا ہے، نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، بس کھجور کے جھاڑ ہوں گے، کچھ نظر آئیں گے، اور کچھ کاٹیاں نظر آئیں گے، کہیں کہیں زیتون نظر آ جائے گا، 2-4 پھل یہاں پر ملیں گے، لیکن یہاں کے رہنے والوں کو دنیا کے کونے کونے سے آپ رزق پہنچائیے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ان سے معلوم کیجئے کہ سال کے 12 مہینے سیزنل اور نان سیزنل سارے فروٹس ان کو میسر آتے ہیں، دنیا کا رزق کھچ کھچ کر ان تک پہنچتا ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس دعا میں ایک شرط لگائی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ یہ جو رزق کی میں دعا آپ سے کر رہا ہوں، یہ غذا جو کثرت کے ساتھ ملے، یہ ہر قسم کا فوڈ جو انہیں ملے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو ملے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کو ملے، یہ غذا مسلمانوں کے لیے ہو، یہ پھل، یہ فروٹس، یہ غلہ، یہ گروسری، یہ مسلمانوں کے لیے ہو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں کریکشن کیا اور فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اے ابراہیم یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ قال ومن کفر، رزق تو ان کو بھی ملے گا جو کفر کریں گے۔ ہمارا اصول یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو کھانا ملے اور غیر مسلم بھوکے مر جائیں، ہمارا اصول یہ نہیں ہے اس دنیا کے بارے میں کہ مسلمان محلوں میں رہیں اور غیر مسلم جھوپڑیوں میں رہیں، ہمارا اصول اس دنیا کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہوں اور غیر مسلم ان ایجوکیٹڈ اور الٹریٹ رہ جائیں، ہمارا اصول یہ نہیں ہے کہ مسلمان عالی شان گاڑیوں کے اندر پھریں اور غیر مسلم سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے پھریں، نہیں، یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ ہمارا اصول تو یہ ہے قال ومن کفر، جو مسلمانوں کو رزق میسر آ سکتا ہے وہ سب کے لیے رہے گا، اوپن ٹو آل رہے گا، اور ہر کوئی اس رزق سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ سورہ زخرف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 25ویں پارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات بیان کی، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر پورے لوگوں کے ایک ہی طریقے پر ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا، تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والوں کے گھر، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ان کے لوگوں کے گھروں کی چھتیں، وَمَعَارِجْ، ان کی سیڑھیاں یا اسٹیئرز، فِيهَا يَزَرُ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا، التَّكِئُونَ، اور ان کے دروازے اور ان کے تکیے جس سے وہ ٹیکا لگا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا ہوں، گولڈ کے بنا دیتا ہوں۔
ان کی چھتیں گولڈن ہوتی، ان کی سیڑھیاں سلور سے بنی ہوئی ہوتی، ان کے دروازوں پر یاقوت اور زمرد لٹکتے ہوتے، ایمرالڈ ہوتے، ہیرے ہوتے، ڈائمنڈ ہوتے، ایسے عظیم الشان قسم کے گھر ان کافروں کو عطا کرتے۔ اس ایک حدیث اس آیت کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس دنیا کی حیثیت، اس کی وقت، اس کا مقام، اس دنیا کی ویلیو اگر کسی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک دانہ تک نہیں دیتا۔ تو اس دنیا میں اگر کسی کو دولت ملی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے۔ اس دنیا میں کسی کو غربت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس بات کا کوئی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے طور پہ ہے۔ اس دنیا میں ایک دولت مند کا امتحان اس کی دولت میں ہے، اور ایک غریب کا امتحان بھوک کے جھٹکوں کے اندر ہے۔ کوئی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتا ہے اور کوئی بیماریاں اور پریشانیاں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر فرد امتحان کے حالت میں ہے۔ امبانی اور اڈانی کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور ایک سلم ایریا میں رہنے والے غریب آدمی کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ ہم سب ایک امتحان سے اس دنیا میں گزر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ رزق ان کو ملے جو ایمان والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قال ومن کفر، رزق تو ان کو بھی ملے گا جو کفر کریں گے، محل ان کو بھی ملیں گے جو کفر کریں گے، گاڑیاں ان کو بھی ملیں گی جو کفر کریں گے، عظیم الشان قسم کی نئی نئی چیزیں ان کو بھی ملیں گی جو مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ دنیا میں دولت کا ہونا یا غربت سے نوازا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا انڈیکیشن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر کریکشن کیا، اور اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بہت شاندار انداز سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ تعمیر انہی لوگوں کی کیپیبل، وہی لوگ اس کے کیپیبل ہیں جو یہ 5 صفات اپنے اندر رکھتے ہوں۔ علامہ اقبال نے اس بارے میں بات بیان کی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہا جائے کہ مسجد بنانا ہے، نوجوانوں کا ایک بڑا غول ایک قافلہ تیار ہو جائے گا کہ اس مسجد کو کسی نے ڈھا دیا ہے، مسجد کو کسی نے منہدم کر دیا ہے، آئیے ایک رات کے اندر اس مسجد کو بنائیں گے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک دعا قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ صافات میں 23ویں پارے میں نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی۔ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اتنی بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کیسے بنے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا کی، اتنے بڑھاپے کے اندر کیسے؟ اور کسی کو حیرت اس بات پر نہیں ہوتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ خلقہ من تراب، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مٹی سے اس نے بنایا اور کہا کن فیکن، ہو جا، اور وہ ہو گیا، پیدا ہو جا اور وہ پیدا ہو گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کس کو کس انداز سے اس دنیا میں بھیجنا ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اس دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں لوگوں کو اولاد سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب فرشتے پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور انسانوں کی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، فضحکت، ان کی بیوی ہنس پڑی۔ یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، فضحکت، وہ ہنس پڑی کہ اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا کیسا ہوگا۔ ھذا بالی شیخا، یہ بڑے میاں، یہ الفاظ قرآن مجید نے نقل کیے، بڑے میاں، یہ بڑے حضرت، یہ بڑی عمر کے صاحب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شوہر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑے حضرت یہاں پر ٹھہرے ہیں، اور میں عجوز عقیم، میں بوڑھی بانجھ عورت، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ دعا تم نے کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ ایک چھوٹا سا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر 2001 میں
55 ایسے بچے، صرف ایک ملک کے اندر 55 ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے ماؤں کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، اور یہ تعداد بڑھ کر 2016 میں 238 ہو گئی کہ لگ بھگ 250 بچے ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جن کے ماؤں کی تعداد 50 سے زیادہ، اور ان میں سے 153 ایسے بچے تھے جن کی ماں کی تعداد 55 ایئر سے زیادہ تھی۔ اور آپ بہت دور آپ نہیں جائیے، اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ سروائیونگ اولڈ ایج لیڈی ہے، سب سے زیادہ بڑی عمر میں جو عورت ماں بنی ہے، وہ گنٹور کے ایک مقام پر عورت کو، اس خاتون کا نام ارامتی منگمہ، اور 74 سال 74 ایئرس کی عمر میں 2019 کے اندر انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اور یہ خاتون سے پہلے اسپین کی ایک خاتون تھی، 67 ایئرس میں انہوں نے ٹوینز کو، 2 بچوں کو جنم دیا تھا، ان کا نام میریڈیل کیرمن ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو تھوڑی سی تحقیق سے، تھوڑی سی ریسرچ سے مل جائیں گی۔ تو اس دنیا میں سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، 60 سال 65 سال، اور اس وقت جو سب سے زیادہ لارجسٹ ریکارڈ بنا ہے وہ ہمارے اپنے ملک کا ہے کہ 74 ایئرس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے نوازا گیا جبکہ وہ بڑھاپے کے وقت پہنچ چکے تھے۔ رب هب لی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام جیسے 2 بڑے تحفے انہیں عطا کیے گئے۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ جب ان کے والد نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر آزر ان کا نام بیان کیا جاتا ہے، بڑے پجاری اور مہنت جو ہیڈ پریسٹ، چیف پریسٹ تھے مندر کے اندر، انہوں نے اپنے بیٹے کو توحید کے راستے سے واپس شرک کے راستے پر آنے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا تو غصے میں کہا فَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے گیٹ آؤٹ ایٹ ونس، 1 سیکنڈ کے اندر میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تم چاہتے تو یہاں اس گدی پر بیٹھتے، تم ہیڈ پریسٹ بنتے، مندر کے بڑے پجاری بنتے، لیکن تم نے توحید کا، ایک خدا کی بندگی کا راستہ اختیار کیا ہے، 1 سیکنڈ میں یہاں سے نکل جاؤ۔ تو نکلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گھر سے، ساستغفر لک ربی، ابا جان میں آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے، آپ کو نار جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر بھی کریکشن کیا سورہ توبہ کے اندر، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے حق میں دعا کی، اس وعدے کی وجہ سے جو گھر سے نکلتے وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب انہیں بتا دیا گیا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، ایک مشرک، اور مشرک میں بھی ہیڈ پجاری اور ہیڈ پریسٹ یہ اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے، اس کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے، تبرأ من، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری اس دعا سے وڈرا ہو گئے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے۔ تو ماں باپ اگر کافر ہوں، ماں باپ اگر مشرک ہوں تو بھی ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ان پر اپنا پیسہ خرچ کیا جائے گا، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھا جائے گا، لیکن بات ان کی نہیں مانی جائے گی، بات پیغمبروں کی مانی جائے گی۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 4 جلد تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضرت سعد بن مالک کی ماں نے کہا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑو گے اور باپ دادا کے دین شرک کی طرف واپس نہیں لوٹو گے تو میں بھوک ہڑتال پر آ جاؤں گی، کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اور عملاً انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن گزر گئے بھوک پیاس کی حالت میں، اس طرح کے کمزور اور لاحق ہو گئی، بی پی ڈاؤن ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی۔ گھر سے باہر نکلتے سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگ کہتے دیکھو دیکھو ماں کا قاتل جا رہا ہے، یہ وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا اور اس نئے دین کی وجہ سے اپنی ماں کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ لوگوں کے ان تانوں سے بیزار ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچے، ہاتھ باندھ کر پورے احترام سے کہا کہ اے ماں آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیاری ہیں مگر آپ مجھے میرے ایمان سے زیادہ پیاری نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر، اگر آپ کے جسم کے اندر 100 جانیں ہوں اور وہ 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ طوفانی قسم کا، چٹانی قسم کا، یہ مضبوط قسم کا، علامہ اقبال نے کہا کہ چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ یہ مضبوط عزم دیکھا اپنے بیٹے کا تو پھر اس دن سے ہی کھانا کھانا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب یہ بیٹا باپ دادا کے دین کی طرف واپس آنے والا نہیں۔ یہ عظیم الشان سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے کچھ اور اسپیکٹس آئندہ جمعوں میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔